بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 99.4 پنجاب رنگ NFC IT ملتان کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر کامران لیاقت بھٹی، اور میرے ساتھ جو ہے آج موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم اساتذہ پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، جو کہ ایکس چیئرمین ہیں، صدر شعبہ رہے ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے، اور دوسرے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ صدیق سیالوی صاحب، جو کہ سابق پرنسپل ہیں گورنمنٹ علم ادار حسین اسلامیہ ڈگری کالج کے۔ میں دونوں میزبانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ جی سر، خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ تو آج سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، یہ اس پاک ذات کا مہینہ ہے آمد کا کہ جس مہینے جو ہے اس پوری کائنات کو جو ہے اپنے نور سے، اپنی شخصیت سے منور کیا، اور انسانوں کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ ملنے میں بھی جو ہے اسی ذات کا، اسی نور کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اور تو اس ذات پاک کا جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی سیرت کے اوپر جو ہے آج ہم نے بات کرنے کے لیے ان جلیل القدر شخصیات کو بلایا ہے، اور یقیناً جو ہے ہم ان کے علم سے ہمیں نفع حاصل ہوگا، اور حضور کی ذات کے کچھ اور پہلوؤں کا جو ہے ہمارے اوپر اجاگر ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہے سب سے پہلے جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے اس پروگرام کو شروع کریں اور حضور کی ذات کے بارے میں جو ہے ہمارے سامعین و حاضرین کو بتائیں۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا بنیادی موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہے۔ جی۔ بطور مسلمان کے ہم پابند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان رکھیں کہ ہمارے دل و جان سے آپ کی محبت پھوٹتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی باعث ہیں، آپ کی وجہ سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، آپ کا اسوہ ہے، وہ رہتی دنیا تک ہے۔ یہ آپ کا ایک ایسا منفرد امتیاز ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ کوئی اور دنیا میں شریک نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی در حقیقت کل انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی، یعنی آپ کی رحمت کا دائرہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو آپ پر ایمان لائے، بلکہ آپ کا دائرہ رحمت تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، یہ تمام انسان اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں آ کر یہ متعارف کرایا کہ جو ایمان نہیں بھی رکھتے تو اگر وہ اس دنیا کے اندر اپنی ایک پرامن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو مکمل وہی حقوق عطا کیے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی جان و مال کی اسی طرح حفاظت جیسے ایک مسلمان کی جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین اسی لیے کہی گئی صحیح کہ آپ تمام اقوام کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور یہ در حقیقت اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کی صفات ہیں رحمان اور رحیم۔ جی۔ تو اس کائنات میں اللہ کی صفت رحمت کا جو اظہار ہے، ظہور ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہوا، صحیح۔ اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جو آج علم کا چرچا ہے وہ اللہ کے رسول کی آمد کے بعد ہوا۔ صحیح۔ دونوں تاریخیں مطالعہ کی جا سکتی ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر علم کی کیا حالت تھی، صحیح۔ اور آپ کے آنے کے بعد پھر دنیا میں کس تیزی کے ساتھ علم کا فروغ ہوا، اور خاص طور پر جو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں کے لیے تمام چیزیں مسخر کر دیں، جو بھی آسمانوں کی ہیں، زمینوں کی ہیں، خلا کی ہیں۔ تو اب یہ تسخیر کائنات اس وقت انسان مختلف شعبوں کے اندر کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے، نئی نئی چیزوں تک اس کے
معلومات جا رہی ہیں، دریافتیں ہو رہی ہیں. صحیح. تو یہ سارے علم کا جو بنیاد ہمیں نظر آتی ہے وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی آمد کے بعد کی یہ دنیا ہے. جی. تو یہ آج کی دنیا آپ کی دنیا ہے اور رہتی دنیا بھی آپ ہی کی دنیا ہے. تو بے اس شک. وجہ سے گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز ہمیں حاصل ہوا، جس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. یہ نعمت الہی ہے، اور ایسی نعمت الہی کہ جس کی الفاظ کے اندر کسی بھی صورت میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. آپ کی سیرت جب سے بیان ہو رہی ہے اور جب تک بیان ہوتی رہے گی، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کا ایک اظہار ہے. جی. تو جی ڈاکٹر صدیق صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو حضور کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں، وہ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، وہ ایک جنگ کے کمانڈر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خانگی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح انصاف کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح پیار و محبت کر رہے ہیں، جو کہ اس زمانے کے سٹینڈرڈ کے حساب سے بڑا عجیب تھا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. جبکہ حضور کی زندگی کے جب ہم یہ پہلو دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ ہمیں اصل میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، بہن بھائیوں کا جو ان کی رضائی بہن آئی اس کی کس طرح عزت کی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے کیا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کل کے نسل ہے جو کہ اس فیملی کی زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے، یہ سوشل میڈیا، موبائل اور ان سب چیزوں کی وجہ سے، تو آپ ذرا انہیں بتائیں کہ حضور نے ہمیں کیا سکھایا، کس طریقے سے ہم نے اپنے فیملی کے اندر زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کے اعلیٰ کمال پہ فائز تھے. جی. اور اللہ کریم نے آپ کو ایک تو بشریت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، دوسرا آپ کو اپنا نبی اور رسول پوری دنیا انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنایا، جی. اپنا رسول بنایا. اور قرب کے اعتبار سے اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب قرار دیا. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول ہیں تو سب کی نظریں کہاں ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بالکل. اور جس نے بھی کوئی ہدایت لینی ہے تو اللہ کا نمائندہ انسان تو یہی ہے. تو ہر انسان نے اور خدا کی ہر مخلوق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھنا ہے، اور حکم یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی اسوہ نہیں ہے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے اور آپ پر ایمان لانے والے نہ صرف انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی حضور کو ماننے میں اور جاننے میں انہوں نے کوئی کسی کام سے دریغ نہیں کیا. صحیح. کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں انسانوں کے علاوہ خدا کی ساری مخلوق شامل ہے. صحیح. تو فرشتے بھی آپ کی امت کہلائیں گے، اور اس طرح انسان بھی، حیوان بھی. بالکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہ صرف انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے بلکہ اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ کو رسول مانتے ہیں، اور جو نہیں بھی ایمان لاتے ہیں انہیں یہ تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ رسول ہے. بالکل. تو لہٰذا حضور کی ذات مرکز ہے. آپ کو ہی دیکھا جائے گا، آپ کے ہر عمل کو دیکھا جائے گا، آپ کی ہر بات کو سنا جائے گا. آپ خدا کے محبوب ہونے کی وجہ سے اور اس کی طرف سے مبعوث ہونے کی وجہ سے آپ سب کے لیے کامل نمونہ ہے، یعنی جس میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ہر فیلڈ میں اور ہر کام میں
اور ہر قدم پر رہنمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ملے گی۔ بے شک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بھی اسی طرح رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں۔ جی۔ تو فرشتوں کے جو معاملات حضور کے ساتھ ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی حضور نمونہ ہے، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور ہمارے مقتدا اور نمونہ کامل جو ہیں حضور کی ذات ہے۔ صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جب ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل ہے تو لہٰذا ہر پہلو میں رہنمائی حضور کی زندگی سے ملتی ہے۔ صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھرپور زندگی گزاری اس میں ہر قسم کے انسانوں سے آپ کا واسطہ رہا، بالکل۔ ہر عمر کے انسانوں کے ساتھ واسطہ رہا، صحیح۔ اور ہر عمر اور ہر انسان کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ ہے وہ قیامت تک کے لیے ساری دنیا انسانیت کے لیے رہنمائی وہاں سے ملتی ہے۔ بالکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کی جو زندگی گزاری، آپ کی پیدائش تو ہوتی ہے مکہ شریف میں، اور مکہ شریف میں بھی اس مقدس جگہ پہ ہوتی ہے جو کعبے کے جوار میں ہے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ نام بھی ہے، صفاتی یہ بھی صفت یہ بھی نام ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد ہے، محمود ہے، اور رحمت للعالمین ہے، حبیب اللہ ہے، وہاں آپ کا ایک نام اس جگہ کی نسبت کے اعتبار سے ہے کریم المخرج۔ تو کریم المخرج کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بھی عزت والی ہے، جی۔ وہ بھی باعزت ہے، تو اس باعزت مقام پر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ جسے ہم کہتے ہیں ولادت نبی، جہاں حضور کی ولادت ہوتی ہے، ولادت گاہ ہے۔ صحیح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی وہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ صحیح۔ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں تو یقیناً ہر گھر میں جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین عزیز و قارب ایک فطری جذبہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تو اس دنیا سے چلے گئے تھے صحیح۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، البتہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب وہ آپ زندہ تھے، جی۔ اور اس وقت تو وہ کعبہ شریف میں بیٹھے تھے، صحیح۔ تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا پوتا بیٹے کا بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو آپ وہاں مجمع میں اسی وقت بڑے تیزی سے کھڑے ہوئے، صحیح۔ یعنی فوراً کھڑے ہوئے، یعنی یہ سنتے ہی جو ہے نا وہ بیٹھا ہی نہیں گیا بلکہ کھڑے ہوئے خوشی سے، اور گھر کی طرف آئے، اور آپ فرما رہے تھے میرا بیٹا مجھے دو، میرے ہاتھوں میں تھما دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اٹھایا صحیح۔ اور اٹھا کر سیدھے کعبے کی طرف لے آئے۔ تو اب یہاں سے دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو اس طرح اٹھانا یہ بھی حضور کی طرف سے ہمیں ملا، جی۔ ایک سبق مل گیا، جی۔ اگرچہ آپ کی نبوت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے لیکن ایک نمونہ تو ہے نا۔ جی جی بالکل۔ تو یہ نمونہ بھی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک سنت بھی بن گیا، ایک طریقہ ہونا چاہیے، یہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ تو ہے اس eعتبار سے۔ باقی یہ ہے کہ امتی ہونے کے اعتبار سے اب ہر ایک کے یہ جذبہ ہے، یہ کس کی پیدائش ہے، کب ہوئی، کہاں ہوئی، حضور کی ذات کا ذکر ہے، تو یہ ہمارا فطری جذبہ ہے اور ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت ہم سب کے لیے خوشی ہے۔ جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اور صحابہ کرام اپنے دور کے غریب ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سب کے ساتھ آپ نے پیار اور حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ تو بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں، ہر ایک کی آپ نے عزت افزائی کی ہے، اور جو جذبہ آپ کے سینے میں موجود تھا اللہ کی وحدانیت کا اور کلمہ توحید کا، تو وہ جذبہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا کر دیا، اور اس طرح اسلام پھیلتا گیا اور یہ روشنی بڑھتی رہی، اور آج تک روشنی اور قیامت تک یہ رہے گی۔ تو یہ حضور کا کرم ہے، آپ کی توجہ ہے، اور وہی فیضان ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس طرح حضور کی سیرت
جو آپ نے گزاری ہے وہ سارا ایک گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے رنگ ہے اور پھول ہے، تو اس طرح ہر انسان جو ہے نا آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ اعجاز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کہ آپ ہر آدمی کے لیے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے علمی سطح سے ہے چاہے علم سے کم ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ آپ ضرور ہیں۔ بالکل جی۔ تو اور جب آپ اس طرح ہر ایک کے لیے نمونہ ہے تو اس کا مطلب سمجھ یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی، ہر آدمی کی جو زندگی کی کیفیات ہوتی ہیں، جو مشاکل آتی ہیں، جو کٹھن مراحل آتے ہیں، اللہ کریم نے حضور کو پہلے ان سے گزارا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تو یہ صورت دیکھیں تو اللہ کریم حضور کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی اور اس کے بعد تک کے سارے جو اللہ کے انعامات اور احسانات آپ پر ہیں وہ لوگوں کو بتا دیے کہ یہ میرا نبی بھی ہے اور میرا اپنے نبی اور بندے خاص کے ساتھ یہ تعلق رہا ہے، یہ کن کن مشاکل سے اور مصیبتوں سے گزرا ہے اور میں نے کس طرح جو ہے ان کو نکالا ہے، اور یہی آپ کی زندگی سب کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد سے محبت کرنے کا بھی سبق اور سیرت، آپ کی سیرت سے ہمیں نمونہ ملتا ہے۔ مثلا حسنین کریمین اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو آپ دیکھیں تو حضور نے یہ بتا دیا کہ بیٹیوں سے محبت کرنا یہ میرا فطری تقاضا ہے، اور حضور کی سنت میں آج بھی بیٹی اور بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ سنت بنتی ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا انداز ہے، عربوں میں عام طور پر یہ ہے کہ وہ خوددار اور غیرت مند ہوتے تھے، وہ بیٹے اور بیٹیوں کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے، اتنا پیار نہیں دیتے تھے کہ لوگ مطلب جس طرح کے حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک آتا ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، چوما، تو وہ حیران ہو گیا، یہ میرے تو اتنے بیٹے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی آج تک میں نے بوسہ نہیں دیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اولاد اور بیٹی کی اولاد ہو یا بیٹوں کے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، بچے ہوں، بچوں سے پیار کرنا چاہیے۔ تو یہ حضور کی سیرت سے ہمیں پیار ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ہمارے سامنے تو رکھ دیا کہ محبت کے انداز کتنے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ جب عبادت میں ہے تو اور کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، لیکن واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ حسنین کریمین میں سے کوئی ایک آپ کا نواسہ آپ کی پشت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور سرکار سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، انہیں نہ اپنی پشت سے ہٹایا اور بلکہ انتظار میں رہے یا خود ہی ہٹ جائے تو تب میں سجدہ اٹھاؤں، سجدے سے سر اٹھاؤں، تو سرکار نے اس طرح سجدے سے سر تب جا کر اٹھایا۔ تو یہ بھی یہ محبت کی ایک علامت ہے کہ اولاد کو جھٹکنا بھی نہیں چاہیے بلکہ انہیں بھی حوصلہ دینا چاہیے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کا احترام ہمیں بتایا، اور آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ عورتوں کو بھی کتنی عزت افزائی فرماتے تھے۔ تو کئی مثالیں ملتی ہیں۔ بہرکیف حضور کی زندگی ہر اعتبار سے وہ جامع ہے، کامل ہے، اسوہ کامل ہے، اور ہر ایک آدمی کے لیے اس میں رہنمائی کی صورت موجود ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہر معاملے میں، ہر قدم پہ اگر سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً وہاں سے حل مل جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی توفیق دے۔ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے اس پہلو کے اوپر جو ہے تھوڑی مزید روشنی ڈالیں کہ جو خانگی معاملات ہوتے ہیں اور جو بچوں کے ساتھ سلوک ہے، اور جو خاص طور پہ ساتھ نوکروں کے ساتھ جو اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اپنے ایک غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو یہ کس طریقے کا سلوک اور کس طریقے کی تعلیم دی کہ لوگوں کو، غلاموں کو جو ہے وہ اتنی اہمیت دلوائی کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ غلام بادشاہ بننے لگ گیا۔ تو یہ وہ تعلیم کا اثر تھا۔ تو اس پہلو کو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب ذرا اجاگر کریں۔ جی، بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی کے اندر تبدیلی پیدا کی، معاشرہ بدلا ہے، تو وہ معاشرہ اس وقت مکمل طور پر طبقاتی معاشرہ تھا. یعنی سوسائٹی تقسیم تھی بڑے لوگوں میں، جن کو آج کی زبان میں ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جی غلاموں میں جو بہت ہی پست وہاں پہ سمجھے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے آپ نے اس فرق کو مٹا دیا. صحیح. یعنی جس مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بیٹھتی تھیں، اسی مجلس میں حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، اس طرح کے جو حضرات تھے جن کو غلام رکھا گیا تھا، وہ بھی آپ کی مجلس میں برابر کے درجے میں بیٹھتے تھے. تو یہ ایک اتنا بڑا انقلاب تھا اس زمانے کے لحاظ سے کہ جو مکہ کے جو سردار تھے ان کے لیے بھی یہ ناقابل برداشت تھا. چنانچہ باقاعدہ ایک موقع پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی مجلس میں آئیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ آپ کی مجلس میں نہ بیٹھیں جو ہماری نظر میں بہت کمزور ہیں، حقیر ہیں، غلام ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی دے دی گئی کہ اس قیمت پہ ان کو دعوت نہیں دی جا سکتی. صحیح. کیونکہ دین کا تو بنیادی مقصد ہی مساوات انسانی قائم کرنا ہے. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مساوات انسانی قائم کی. جیسے ابھی آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا جی. کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک غلام بنا کے لائے گئے. ان کو راستے میں ایک قافلے نے لوٹا، ڈاکوؤں نے ان کو غلام بنا کے مکہ میں بیچ دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے، پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. جی. آپ نے ان کو اتنا پیار دیا، اتنا ان کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا کہ لوگوں کی زبان پر وہ زید بن حارثہ نہیں تھے بلکہ زید بن محمد تھے. جی. لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. صحیح. ان کو آپ نے آپٹ کر لیا، اپنا بنا لیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کا نکاح بھی قریش کی خاتون سے، اپنی کزن سے جو پھوپھی کی بیٹی تھیں حضرت زینب بنت جحش سے کرا دیا. یعنی وہ جو قریش کی ایک فضیلت تھی، ان کی ایک سیادت تھی، تو گویا زید بن حارثہ کو آپ اس سطح پر لے آئے. صحیح. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا روشن پہلو ہے جس کے ذریعے آپ نے پورا معاشرہ ہی تبدیل کر دیا. جی.